لمبی کرنی نہیں ہے، 2-3 بات عرض کر کے بس دعا کرائی جاتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ہر موقع پر قرآن پاک سے تعلق کی بنیاد پر ہمیشہ نصیحتیں فرمائیں، اور ان کی نصیحتیں بڑی قیمتی اور بہت صحیح ہوتی تھی، انداز اپنا اپنا ہوتا تھا۔ حضرت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے خاص طور پر ہم ہندوستانی مسلمانوں کے لیے اور عام طور پر پوری دنیا کے لیے بڑی قربانی دی، انہوں نے، جن کا لقب شیخ الہند پڑا، حضرت مولانا ثانی رحمۃ اللہ علیہ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ان کو شیخ الہند کہنا مجھے بہت چھوٹا لفظ لگتا ہے، وہ شیخ الہند نہیں تھے بلکہ شیخ العالم تھے۔ ان کے کارنامے ایسے تھے، ان کو شیخ العالم کہنا چاہیے۔ اور یقین کی بات ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زبان سے ہر جملہ بڑا نفع تلا ہوا نکلتا ہے۔ آپ نے امت کی خاطر کیسی کیسی پریشانیاں برداشت فرمائی، اور جیل میں بھی جانا پڑا۔ کالا پانی کی جیل سے جب آپ تشریف لائے، آپ نے ارشاد فرمایا، بھائی میں نے وہاں ان دقتوں میں اور وہاں کے مشقت کے دنوں میں بہت غور کیا امت کے لیے کہ مسلمانوں کی بقا کس میں ہے، مسلمانوں کی حفاظت کس میں ہے۔ تو فرمایا جہاں اور باتیں ارشاد فرمائی، وہاں 2 باتیں خاص طور سے ارشاد فرمائی، اے مسلمانوں تمہارا قرآن سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے، تم قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کر لیا تم کو، تو تم قرآن کی کیا حفاظت کرو، قرآن تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ۔ اس لیے ہم مسلمانوں کا تعلق قرآن سے بہت گہرا ہونا چاہیے، اور اس میں کم از کم اتنا ہو ہم اپنی معلومات کے مطابق عمل کرتے رہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، ہم نے جن کو قرآن عظیم عطا فرمایا وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے۔ تو ایسا تو ہوگا نہیں کہ مہینے میں 2 مہینے میں 10 دیر قرآن پڑھ لے کے بیٹھ گئے، 5 منٹ یا کسی کا انتقال ہو گیا قرآن پڑھ لے کے بیٹھ گئے تھوڑی دیر بس اور قصہ ختم۔ ہم روزانہ اخبار پڑھتے ہیں تو دنیا کی ساری خبریں جو ہے ہم دیکھتے ہیں، اسے بے وقت نکالتے ہیں۔ مسلمان کو چاہیے کہ صبح اٹھ کر سب سے پہلے اس کی نظریں قرآن پر پڑیں۔ جیسے ہی ہم نماز سے فارغ ہوں یا نماز سے پہلے اس کو طے کر لیں کہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، چاہے کم سے کم ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے بزرگوں نے یہاں تک فرما دیا چاہے 5 منٹ ہی تلاوت کیوں نہ ہو، اور اس سے آگے میں عرض کر رہا ہوں چاہے 2 منٹ ہی کیوں نہ ہو، ہم قرآن پڑھیں، اس کی زیارت کریں، دیکھیں، کچھ پڑھیں، تلاوت کریں۔ دوسری بات کہ مسلمانوں میں آپس میں اتفاق و اتحاد ہونا چاہیے۔ بہت ساری باتیں ایسی آتی ہیں ہم میں اختلاف ہو جائے، ہم پوری کوشش کریں، جدوجہد کی کریں کہ ہم میں آپس میں جوڑ، اور یہ کوشش کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے۔ کوشش نہیں کریں گے تو ہر قدم پر توڑ کی باتیں بہت ساری آ جائیں گی۔ اس لیے اس کی پوری کوشش کی جائے کہ ہم آپس میں جڑ کر رہیں، مل کر رہیں۔ دوسرا قرآن پاک کی تلاوت، اور قرآن پاک سے اتنا تعلق ہو۔ قرآن پاک کی جو سب سے پہلی سورت ہے وہ کون سی ہے؟ کہاں شروع ہوتی ہے؟ الحمد شریف جی۔ اور سب سے آخری سورت سورہ ناس، اور جس کا آخری حرف ہے سین، اور الحمد کا شروع کا حرف کیا ہے؟ حمزہ، اور حمزہ اور سین کو ملا کر یعنی اس کو مضبوطی سے پکڑ لو بس۔ ہر موقع پر جب بھی موقع آئے اس طرح کا کرو، اس میں غور کرو، اس کا مطابق احکام معلوم کرو علماء کے مفتیان کرام سے،
بس اس سے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور قرآن پاک کا ساتھ احادیث تو خود ہی آ جاتی ہیں، قرآن کی تشریح بغیر حدیث سے نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمارا تعلق قرآن سے بہت گہرا ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے اس سے مضبوط تعلق قائم کر لیا بس کافی ہمارے۔ ماشاء اللہ بچوں نے بہت اچھا پڑھا، اور اس طرح انہوں نے چند آیتیں اتنی اچھی پڑھی تو پورا قرآن کیسا پڑھا ہوگا۔ ان کے ماں باپ کے لیے بڑی فضیلت ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہے ان کے ماں باپ کو دو ایسے قیمتی جوڑے پہنائے گا کہ پوری دنیا اس کی قیمت نہیں ہو سکتی۔ وہ قیمتی جوڑا ایک طرف اور پوری دنیا ایک طرف، اس سے زیادہ قیمتی۔ اور میدان محشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ان کے ماں باپ کو جو ہے تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ اور فرمایا فما ظنكم بالذي من عمل بهذا، جس نے قرآن پڑھا اس پر عمل کیا اس کا کیا اکرام ہوگا، خود اندازہ لگائیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے اس مدرسے سے جوڑا جائے اور قرآن پاک کی تعلیم سے جوڑا جائے۔ کیا قابل مبارکباد بچے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے بھی جو ہے اپنے جو ہے ہنر کو لے رہے ہیں اور اخروی اعتبار سے علم کو حاصل کر رہے ہیں، یہ کیا ہی بہترین جوڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس برکت فرمان اور نبی سے بچائیں۔